ہم نہ برسوں سے ایک ہی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور پھر بھی ہم غریب کیوں ہیں؟ کیوں دنیا ہمیں پسماندہ ترین ممالک میں شمار کرتی ہے؟ کیوں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارا ہر نوجوان ملک چھوڑنے کے نئے نئے راستے ڈھونڈ رہا ہے؟ آخر کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وسائل اور ذخائر قوموں کو امیر یا غریب نہیں بناتے ہیں، بس ایک موقع ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ انہیں صحیح استعمال کریں گے تو آپ بہتر زندگی جی سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہوا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، اس وجہ سے سعودی عرب بہت امیر ہے۔ غلط۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ وینزویلا میں۔ آپ نے وینزویلا کا نام یہ 2-4 دن پہلے تک سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس تیل کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں، اسی لیے تو ایک طاقتور ملک اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا ہے۔ ابھی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی معیشت زمین پہ گر پڑی ہے، کرنسی کی جو قدر ہے نا وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، یعنی پاکستانی روپیہ اور وینزویلا کرنسی دونوں ایک برابر ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ عام آدمی کے لیے کھانا، دوائی اور روزگار سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لوگ بنیادی چیزوں کے لیے نا لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں پورا دن۔ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اسکول اور یونیورسٹیز موجود ہیں مگر وسائل اور معیار بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ نوجوان کے پاس ڈگریاں ہیں مگر نوکریاں نہیں ہیں، اور یہ میں وینزویلا کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی مت سمجھیے۔ یہ سب نا اس ملک میں ہو رہا ہے جو تیل کے سمندر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی وسائل یا تیل مسئلہ نہیں ہے، یا کمی اس کی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نظام کی ناکامی کا ہے۔ اور دنیا کی سپر پاور جو امریکہ کہلاتا ہے، اس کے پاس تیل کے ذخائر میرے خیال 7ویں 8ویں نمبر پر آتے ہیں۔ وینزویلا سب سے اوپر ہے، پھر سعودی عرب ہے، پھر ایران، کینیڈا، عراق، ایمریٹس، کویت، اور پھر کہیں جا کے امریکہ آتا ہے، اور آخر میں کہیں لیبیا آتا ہے۔ اس کے پاس تھوڑا بہت تیل ہوگا، سیکوینس تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، شاید مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ فرق تیل کا نہیں ہے، فرق نظام کا ہے، فرق وسائل کا بھی نہیں ہے، فرق فیصلوں کا ہے۔ اگر معدنیات ہی سب کچھ ہوتی تو پھر ایمریٹس جہاں پر ریت کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، وہاں آج دنیا کی خوشحالی نہ ہوتی۔ دبئی میں جہاں پر ایک پتا بھی نہیں اگتا تھا بھائی، وہاں دنیا بزنس کر رہی ہے، دنیا کا ہر پودا پھول وہاں موجود ہے۔ کویت کو دیکھ لیں، اب چھوٹا سا رقبہ ہے نا، لیکن اب ہم خوشحال ہیں۔ اسی لیے سچ جو ہے نا یہ کڑوا ہے، مگر سچ یہی ہے بھائی، قومیں زمین سے نہیں بنتی ہیں، دماغ سے بنتی ہیں۔ قدرت وسائل تو دیتی ہے مگر ترقی جو ہوتی ہے وہ نظم، قانون، دیانت اور فیصلوں سے آتی ہے۔ اور جب ایک قوم صرف یہ کہتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اور یہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس سب کا کیا ہے آخر، تو پھر اس کی بدحالی پر حیران ہونے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی۔ وسائل آپ کو ترقی دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور صرف یہ فخر کرتے رہنا کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں، وسائل ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ زرخیز زمین کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، آپ نے کبھی دھنیا تک تو لگایا نہیں اپنے گھر میں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔